أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم نے تیرے دربار میں توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہوا اور ہمارے پورے ملک پر میرے مولا بے چینی کا عذاب، آپس میں قتل و غارت، اور یا اللہ خون ہی خون اور ویرانی ہی ویرانی، بدامنی کی جو سزائیں چل رہی ہیں، میرے مولا ہماری یہ سزائیں معاف کر دے اور ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہماری راہیں پر امن کر دے، چاروں صوبوں میں آپس میں محبت پیدا فرما اور امن و امان کو قائم فرما اور آپس کی نفرتیں مٹا دے۔ جن گناہوں کی وجہ سے یا اللہ تو روٹھا اور ہمارا نصیب ڈوبا، ہمارے وہ گناہ خاص طور پہ معاف کر دے، اور میرے آقا ہمارے ملک کے لیے خصوصی طور پر اور پوری امت کے لیے عمومی طور پر تو ہدایت کے، بھلائی کے، خیر کے فیصلے فرما، درگزر فرما، اور پوری دنیا کے کفر کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما، جن کا مقدر میں نہیں ہے اور وہ فرعون صفت ہیں، حوان قارون صفت ہیں، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے۔ اور یا اللہ جو مسلمانوں کے خون سے کھیل رہے ہیں تو ان کو بھی ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں سطح ہستی سے مٹا دے اور انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ تو میرے آقا جو ہمیں ایمان پر آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اور میرے مولا خاص طور پر تیرا نیک بندہ، تیرے علم والا بندہ، تیرے گھر کو آباد کرنے والا بندہ، تیرے علم کی درس گاہوں کو نصف صدی سے زیادہ آباد کرنے والا بندہ وہ تیرے پاس پہنچ چکا ہے، اس کے صدقہ جاریہ لاکھوں شاگرد ہیں، پر پھر بھی ہر ایمان والا دعا کا محتاج ہے۔ ہم سب ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے درجات کو مزید بلند فرما، مزید بلند فرما۔ تیرا اپنا فرمان پہنچا ہے کہ تو نے کہا علیت اللہ اعذب ابناء الثمانین، کہ یا اللہ تو خود اپنی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں 80 سال کا بوڑھا جب ایمان کے ساتھ آتا ہے تو میں عذاب دیتے شرماتا ہوں، تیرا وہ بندہ تو 90 سال پار کر کے تیرے پاس پہنچا ہے، تو ان کے درجات بلند فرما اور اعلی علیین میں مقام فرما، اور سابقین اولین اہل علم علول علم کے ساتھ ان کا حشر فرما، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، باپ والی صفات عطا فرما، باپ والا علم عطا فرما، باپ والی فراست عطا فرما، باپ والی قبولیت عطا فرما، اب اس میں جوڑ و اتحاد پیدا فرما، ہمارے مدارس، ہمارے خانقاہیں، ہمارے مراکز تبلیغ، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کی حفاظت فرما۔ اے میرے آقا یا اللہ جن چیزوں سے تو راضی ہوتا ہے انہیں زندہ کر دے، جن سے تو ناراض ہوتا ہے وہ ہماری زندگی سے نکال دے، ہمارے بازاروں سے سود مٹا دے، جھوٹ مٹا دے، کھوٹ مٹا دے، ہمارے بادشاہوں کو رحم دل کر دے، ہمارے قاضیوں کو عادل بنا دے، یا اللہ ہمارے تاجروں مالداروں کو سخی بنا دے، دیانتدار بنا دے، ہمارے ذمہ داروں کو متواضع بنا دے، یا اللہ یا اللہ غریب پرور بنا دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو پاک دامن کر دے، ہماری عورتوں کو یا اللہ حیا والا بنا دے۔ اے کریم آقا ہمارے علماء کو ذکا اور فہم اور فراست عطا فرما، عوام اور علماء میں جوڑ پیدا فرما، اس دعوت کے کام کو سارے عالم میں زندہ فرما، حافظ آباد کے اجتماع کے لیے زمین تیار فرما، فضا مہیا فرما، پوری دنیا میں جماعتیں پھر رہی، جہاں جہاں پھر رہی ان کے ہر قدم میں ہدایت کے نقشے قائم فرما اور باطل کے نقشوں کو زیر و زبر فرما۔ اے کریم اللہ اگر ہدایت کا نظام میرے مولا ہماری محنت پہ تو نے چلایا پھر تو آگے کئی صدیاں بھی ہمیں اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے، اور اگر تو نے اپنی رحمت کے فیصلہ کیا تو آنے والی صبح بھی ہدایت کا پیغام بن سکتی ہے۔ یا اللہ ہماری محنت کا انتظار نہ فرما بلکہ اپنے فضل سے ہدایت کی ہوا چلا، جیسے آج نافرمانی کی ہوا ہے ایسے ایمان کی ہوا چلا دے، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں قرآن اتار، ان کے ہاتھوں سے موسیقی کے آلات لے لے اور ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے۔ یا اللہ انہیں موسیقی کی بجائے اپنے قرآن سے جی لگانے والا بنا، انہیں رقص گاہوں کی بجائے اپنے گھر کی طرف آنے والا بنا۔ اے کریم مولا میاں بیوی میں محبت پیدا فرما، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کو اولاد کی تربیت کا علم عطا فرما۔ اے کریم اللہ یا اللہ یا اللہ
یا اللہ جو کچھ تجھ سے مانگا ہے وہ بھی دے، جو نہیں مانگا اور بھلائی ہے اپنی شایان شان عطا فرما، اور یا اللہ جس شر سے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما، اور جس شر کا ہمیں نہیں پتا تجھے پتا ہے ہمیں اس سے بھی پناہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتہ۔